حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ لقب خلیل اس کی بنیاد خلت پر ہے۔ اسی مقام خلت کی وجہ سے انہیں خلیل اللہ کہا گیا ہے۔ حکمت حیام، یہ حیام کیا چیز ہے اور اس کا اس خلت سے کیا تعلق بنتا ہے؟ اگر حق تعالی مخلوق کی صورت میں سرایت کرتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان صفات کے ساتھ بھی ظاہر ہوتا ہے جنہیں ہم نقص یا کمزوری سمجھتے ہیں؟ الوہیت یعنی خدا کا خدا ہونا وہ بھی مخلوق کے تعلق سے ہی ہے۔ آیان ثابتہ ذرا اس کو اور واضح کریں گے؟ بس میں اسی کی حمد کرتا ہوں اور وہ میری حمد کرتا ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں اور وہ میری عبادت کرتا ہے۔ یہ اسی حیرت انگیز مقام خلت اور حیام کی عکاسی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر نامہ میں خوش آمدید، جہاں ہم عقل کے دروازے سے داخل ہو کر روح کے راز تلاش کرتے ہیں۔ آج ہم فصوص الحکم کے اس باب میں داخل ہو رہے ہیں جسے شیخ اکبر ابن عربی حکمت حیام کہتے ہیں، یعنی وہ عشق جو انسان کی شناخت کو بدل دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا گیا ہے۔ عام تفسیر کہتی ہے کہ یہ دوستی ہے، لیکن ابن عربی فرماتے ہیں کہ یہ دوستی نہیں، خلت ہے، اور خلت کا مطلب ہے سرایت، جیسے رنگ کپڑے کے ریشوں میں اتر جائے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں خالق مخلوق میں ظاہر ہوتا ہے اور مخلوق خالق کے اوصاف سے جلوہ۔ چلیں اس دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ جی بالکل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ لقب خلیل اس کی بنیاد جیسے آپ نے فرمایا خلت پر ہے، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ عام دوستی والا معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیں، شیخ اکبر ہمیں توجہ دلاتے ہیں کہ یہ لفظ نکلا ہے تخلل سے۔ تخلل کا مطلب ہے کسی چیز کا دوسری میں پوری طرح آپ کہیے رچ بس جانا، سرایت کر جانا۔ اوہ، جیسے کوئی چیز دوسری میں مکمل طور پر گھل مل جائے؟ بالکل، بالکل یہی بات ہے۔ شیخ اکبر کے نزدیک حضرت ابراہیم خلیل اس لیے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں آپ کہیے پوری طرح سرایت کر گئے۔ انہوں نے اللہ کے تمام اسماء و صفات کو اپنے وجود میں ایسے جذب کر لیا کہ گویا وہ خود ان صفات کا مظہر بن گئے۔ یہ تو عشق کی ایک بالکل نئی تعریف ہوئی۔ عام طور پہ تو ہم عشق کو ایک جذبہ سمجھتے ہیں، یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ عشق ایک وجودی کیفیت ہے، ایک سرایت؟ جی ہاں، یہ محض جذبہ نہیں، یہ ایک وجودی حقیقت ہے، ایک وجود کا دوسرے میں اتر جانا۔ شیخ اکبر خود اس خلت کو سمجھانے کے لیے رنگ اور کپڑے کی مثال استعمال کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جب رنگ کپڑے میں اترتا ہے نا تو وہ اس کے ہر ریشے میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ کپڑے کی اصل ذات یعنی جوہر تو نہیں بنتا، لیکن ایک ایسی صفت بن جاتا ہے جو اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسا نہیں کہ جیسے پانی گلاس میں رکھا ہے، وہ تو الگ ہے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے رنگ ہی کپڑا بن گیا ہو۔ رنگ اور کپڑے کو آپ الگ نہیں کر سکتے پھر۔ واہ، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عاشق اور محبوب کی پہچان میں دوئی باقی نہیں رہتی۔ لیکن یہ خلت، یہ سرایت، کیا یہ صرف ایک طرف سے ہوتی ہے، یعنی بندہ حق میں سرایت کرتا ہے؟ نہیں، یہیں پر شیخ اکبر ایک بہت ہی اہم اور گہرا نقطہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سرایت دو طرفہ ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اللہ کے صفات میں سرایت کر گئے، ان کو اپنے اندر جمع کر لیا، لیکن دوسری طرف حق تعالیٰ بھی وجود ابراہیمی کی صورت میں اب کہیں جلوہ گھر ہوا، اس میں سرایت کر گیا۔ یہ دونوں پہلو درست ہیں اور لازم و ملزوم ہیں۔ یہ دو طرفہ سرایت کا تصور تو بڑا انقلابی سا ہے۔ اگر حق تعالیٰ مخلوق کی صورت میں سرایت کرتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان صفات کے ساتھ بھی ظاہر ہوتا ہے جنہیں ہم نقص یا کمزوری سمجھتے ہیں؟ یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ جی، یہ نقطہ واقعی دقیق ہے اور شیخ اکبر اس کو پوری وضاحت سے لاتے ہیں۔ ان کے نزدیک حق تعالیٰ مخلوقات کی تمام صفات کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، وہ صفات جو وقت کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں یعنی حادث صفات، یہاں تک کہ وہ صفات بھی جنہیں عام طور پر قابل مذمت سمجھا جاتا ہے، یعنی نقص والی صفات بھی۔ جی، وہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ خود اپنی کتاب میں، قرآن میں بعض ایسی صفات اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ یہ دراصل اس کے کمال احاطہ اور اس کی شان بے نیازی کی دلیل ہے کہ وہ ہر صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ اور اس کے مقابل مخلوق کا معاملہ کیا ہے؟ مخلوق اپنی اصل حقیقت میں اول سے آخر تک حق تعالیٰ کی ہی صفات کا مظہر ہے۔
وہ تمام صفات کمال جو ہم اللہ سے منسوب کرتے ہیں، سننا، دیکھنا، جاننا، قدرت، وہ سب مخلوق کے ذریعے ہی تو ظاہر ہو رہی ہیں۔ گویا مخلوق ان صفات کا آئینہ بن جاتی ہے۔ تو اس دو طرفہ سرایت میں کون ظاہر ہوتا ہے اور کون باطن رہتا ہے؟ دیکھیے، شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نقطہ نظر پر منحصر ہے۔ اصول یہ ہے کہ جو چیز سرایت کرتی ہے یعنی فاعل، وہ عموماً باطن ہوتی ہے، پوشیدہ، اور جس میں سرایت کی جاتی ہے یعنی مفعول، وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو اگر ہم حق کو ظاہر مانیں تو مخلوق اس میں پوشیدہ ہے، باطن ہے۔ اس صورت میں مخلوق گویا حق کی اپنی صفات بن جاتی ہے، اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کی قدرت۔ اور اگر مخلوق ظاہر ہو تو پھر حق اس میں پوشیدہ یعنی باطن ہوتا ہے۔ اس صورت میں حق مخلوق کی سماعت بن جاتا ہے، اس کی بصارت، اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں، اس کی تمام قوتیں۔ وہی مشہور حدیث قدسی، جب میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں جی بالکل۔ تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ وہی دو طرفہ سرایت ہے، یہی خلت کا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ الوہیت یعنی خدا کا خدا ہونا وہ بھی مخلوق کے تعلق سے ہی ہے؟ شیخ اکبر کے نزدیک جی ہاں، الوہیت کا تصور ہی ان نسبتوں اور تعلقات سے قائم ہے۔ ہم اپنی محتاجی کے ذریعے، اپنی ضرورت کے ذریعے اسے خدا بناتے ہیں، یعنی ہماری احتیاج ہی اس کی الوہیت کو ظاہر کرتی ہے۔ جب تک ہم یعنی مخلوق پہچانے نہ جائیں، وہ یعنی خالق اپنی الوہیت کی شان کے ساتھ نہیں پہچانا جاتا۔ یہاں فوراً ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آتا ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو گویا اپنی حقیقت کو جاننا ہی رب کی معرفت کا راستہ ہے۔ بالکل، اور شیخ اکبر کے نزدیک ایسا شخص ہی اللہ کا سب سے بڑا عارف ہے۔ وہ یہاں آپ دیکھیے، بعض دوسرے حکماء جیسے امام غزالی کا ایک نظریہ ہے کہ اللہ کی معرفت دنیا یا نفس سے منہ موڑ کر حاصل ہوتی ہے، اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ خالق کو پہچاننے کے لیے مخلوق کو پہچاننا ضروری ہے، کیونکہ مخلوق ہی تو اس کی دلیل ہے، اس کا آئینہ ہے۔ آپ مخلوق کو نظر انداز کر کے خالق تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ لیکن کیا یہ معرفت کی آخری منزل ہے یا اس سے آگے بھی کچھ ہے؟ کیا یہ نسبت بدلتی بھی ہے؟ جی، یہ معرفت کی ایک اہم منزل ہے۔ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسری حالت کشف بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دوسری حالت میں یہ منکشف ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ خود اپنی ذات کی دلیل ہے اور اپنی الوہیت کی بھی۔ کائنات اور مخلوق تو بس اس کی ایک تجلی ہیں، ان آیان ثابتہ کی صورتیں ہیں جو ازل سے اس کے علم میں تھیں۔ آیان ثابتہ، یہ اصطلاح پہلے بھی آئی تھی، ذرا اس کو اور واضح کریں گے؟ جی، آیان ثابتہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ چیزوں کی ازلی حقیقتیں ہیں، ان کے نقش ہیں جو اللہ کے علم میں ہمیشہ سے موجود ہیں۔ ان کا اپنا کوئی خارجی وجود نہیں ہے، یہ علم الہی میں موجود چیزوں کے آپ کہہ لیں بلو پرنٹس یا سورس فارمز ہیں۔ اچھا، اللہ ہم پر جو بھی فیصلہ کرتا ہے نا، وہ دراصل ہمارے اپنے آیان ثابتہ کے جو تقاضے ہیں انہی کے مطابق کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم خود ہی اپنے اوپر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، مگر اللہ کے ذریعے۔ یعنی ہمارے اندر جو ازلی استعداد ہوتی ہے، جو ہماری عین ثابتہ ہوتی ہے، وہی ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے اللہ ہی کی حجت قطعی ہے، یعنی یہ ان لوگوں کے خلاف دلیل ہے جو اپنی حالت سے بے خبر ہو کر اللہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ تو نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ جی بالکل، شیخ اکبر کے نزدیک وہ جو آیت ہے جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، اس کا اشارہ بھی اسی حقیقت کی طرف ہے جو عارفین پر یہیں دنیا میں منکشف ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان کی اپنی ازلی حقیقت، ان کی عین ثابتہ کا ہی تقاضا تھا۔ اللہ نے انہیں صرف وہی جاننے دیا جو وہ خود اپنے آپ میں تھے۔ جب یہ ادراک ہو جاتا ہے تو پھر شکوے کی گنجائش کہاں رہتی ہے؟ اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پھر ذہن میں آتا ہے، قرآن میں یہ بھی تو ہے کہ اگر وہ اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اگر معاملہ ہماری آیان ثابتہ پر ہی منحصر ہے تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ کی چاہت ہمارے آیان کی پابند ہے؟ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت میں جو اگر ہے، عربی میں لو، اسے عدم امکان کے لیے قرار دیتے ہیں۔ یعنی یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ سب کو ہدایت دے،
کیونکہ سب کے عیان ثابتہ نے ہدایت قبول نہیں کی تھی۔ اللہ نے صرف وہی چاہا جو حقیقت میں ہوا، اور جو ہوا وہ عیان ثابتہ کے عین مطابق تھا۔ تو گویا ہر عین ثابتہ میں، ہر ازلی نقش میں مختلف امکانات قبول کرنے کی صلاحیت تو ہوتی ہے، لیکن واقع وہی ہوتا ہے جو اس کی اصل حالت میں لکھا ہے۔ دیکھیں، منطقی طور پر تو عین ثابتہ میں شے اور اس کی ضد قبول کرنے کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا علم ازلی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سا آئین کیا قبول کرے گا اور کیا نہیں۔ لہٰذا واقع وہی ہوتا ہے جو اس آئین کی ازلی حالت میں اس کے علم میں مضمر ہے۔ تو اللہ سب کی باطنی آنکھ نہیں کھولتا؟ جی نہیں، وہ ہر ایک کی باطنی آنکھ کو حقیقت حال کے اس مکمل ادراک کے لیے نہیں کھولتا۔ کچھ جاننے والے ہوتے ہیں اور کچھ جاہل رہتے ہیں۔ اللہ نے سب کی ہدایت اس لیے نہیں چاہی کہ ان کے آیان نے اسے قبول نہیں کیا تھا، لہٰذا سب کو ہدایت نہیں ملی۔ تو ارادہ یعنی ول وہ معلوم کے تابع ہے؟ جی، ارادہ ہمیشہ معلوم کے مطابق ہوتا ہے، اور معلوم کون ہے؟ معلوم آپ ہیں اور آپ کی حالتیں، یعنی آپ کے عیان ثابتہ۔ علم معلوم پر اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ معلوم علم کو وہ دیتا ہے جو اس کے اپنے اندر ہے۔ یہ تو تقدیر اور اختیار کی بحث کو ایک بالکل ہی مختلف زاویہ دے دیا، یعنی ہمارا وجود، ہمارے اعمال، سب ہماری ازلی حقیقت کا ہی ظہور ہیں۔ شاید اسی لیے قرآن کہتا ہے ہم میں سے ہر ایک کا ایک معلوم مقام ہے۔ یہ وہی مقام ہے جو ہماری عین ثابتہ کا ہے۔ جی ہاں، شیخ اکبر کے نزدیک یہ آیت بالکل اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ وہی مقام ہے جو آپ اپنی حالت ثبوت میں، اپنی ازلی حقیقت میں رکھتے ہیں اور جسے آپ اپنے خارجی وجود میں ظاہر کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو سمجھنے کے بعد اب ہم واپس اس باب کے عنوان کی طرف آتے ہیں، حکمت حیام۔ یہ حیام کیا چیز ہے اور اس کا اس خلت سے کیا تعلق بنتا ہے؟ عربی میں اس کا مطلب ہے شدید محبت، ورفتگی، ایک ایسی لگن جو انسان کو حیرانی اور آپ کہیں کہ بے خودی میں ڈال دے۔ تو یہ خلت سے کیسے جڑتا ہے؟ یہ کیفیت دراصل خلت یعنی اس گہری سرایت کے ادراک سے پیدا ہوتی ہے، جب عاشق اور معشوق یا خالق اور مخلوق اس طرح ایک دوسرے میں سرایت کر جائیں کہ ان میں فرق کرنا مشکل ہو جائے۔ جب بندہ یہ دیکھے کہ حق میری صفات سے ظاہر ہے اور میں حق کی صفات سے ظاہر ہوں، تو ایک شدید قسم کی حیرت، ایک جلال اور ایک بے خودی کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یہی ہی عام ہے۔ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ بہت واضح کرتے ہیں کہ یہ مقام عقلی بحثوں سے نہیں کھلتا۔ یہ دل پر اترنے والی ایک واردات ہے، ایک روحانی تجربہ ہے۔ یہاں جیسے آپ نے کہا، دل سنبھلتا نہیں بلکہ پھگلتا ہے۔ یہ حیرت، جلال اور فنا کا مقام ہے۔ اسی باہمی تعلق اور سرایت کو شاید شیخ اکبر رحمۃ اللہ نے اپنے ان مشہور اشعار میں بیان کیا ہے، فَإِيَّاهُ أَحْمَدُ وَإِيَّايَ يَحْمَدُ وَإِيَّايَ أَعْبُدُ وَإِيَّايَ يَعْبُدُ۔ جی بالکل، پس میں اسی کی حمد کرتا ہوں اور وہ میری حمد کرتا ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں اور وہ میری عبادت کرتا ہے۔ یہ اسی حیرت انگیز مقام خلت اور حیام کی عکاسی ہے۔ وہ آگے اور بھی حیران کن باتیں کہتے ہیں۔ جی ہاں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک حالت میں میں حق کے قریب ہوتا ہوں، دوسری حالت میں یعنی اپنی عین کے محدود تقاضے کے اعتبار سے اس کا انکار بھی کرتا ہوں۔ وہ مجھے جانتا ہے، میں اسے نہیں جانتا اپنی محدودیت کی وجہ سے۔ پھر جب معرفت ہوتی ہے تو میں اسے جانتا ہوں اور اس کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ استغنا کہاں رہا جب میں اس کی مدد کرتا ہوں اور اسے سہارا دیتا ہوں۔ یعنی بندہ اللہ کی مدد کرتا ہے، یعنی اس کے اسماء و صفات کو ظاہر کرنے میں مددگار بنتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں، اسی لیے حق نے مجھے وجود بخشا، پھر میں نے اسے پہچانا اور اس کے وجود کی صفات کو ظاہر کیا۔ تو حضرت ابراہیم کا مقام خلت اسی گہرائی اور اسی دو طرفہ تعلق کی وجہ سے اتنا بلند ہے۔ بالکل، اسی مقام خلت کی وجہ سے انہیں خلیل اللہ کہا گیا ہے، اور شاید اسی نسبت سے انہوں نے مہمان نوازی کو سنت بنایا۔ مہمان نوازی کا اس سے کیا تعلق؟ کیونکہ مہمان نوازی میں بھی رزق دینے والا اور رزق لینے والا ایک خاص تعلق میں بن جاتے ہیں۔ رزق بھی تو مرزوق یعنی جسے رزق دیا گیا اس کی ذات میں سرایت کرتا ہے نا۔ شیخ اکبر رحمۃ اللہ یہاں قرطبہ کے ایک صوفی ابن مسرحہ کا حوالہ بھی دیتے ہیں، جنہوں نے حضرت ابراہیم کو رزق پہنچانے والے فرشتے حضرت میکائیل سے جوڑا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ رزق بھی مرزوق میں ایسے ہی سرایت کرتا ہے جیسے خلت۔
تو یہ سرایت کا اصول صرف وجودی سطح پر نہیں بلکہ اللہ کے تمام اسماء و صفات میں جاری ہے؟ جی ہاں، شیخ اکبر کے نزدیک اللہ کے تمام اسماء جو اس کی ذات کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر کرتے ہیں، ان سب میں یہی اصول سرایت کار فرما ہے۔ الرحمن، العلیم، القدیر، سب میں۔ اس ساری گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو اس حکمت ہیام کا مرکزی نقطہ، اس کا مغز کیا ہے؟ حتمی نقطہ آپ کہہ سکتی ہیں یہی ہے کہ خلت وہ مقام عشق ہے جہاں خالق اور مخلوق کی ظاہری سرحدیں محبت اور معرفت میں گویا پگھل جاتی ہیں۔ وہ ایک دوسرے میں یوں سرایت کر جاتے ہیں کہ دوئی کا احساس مٹ جاتا ہے اور ایک گہری وحدت کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ یہ عشق صرف جذبہ نہیں، یہ وجودی اتحاد ہے۔ شیخ اکبر کے وہ آخری اشعار بھی شاید اسی نقطے کو سمیٹتے ہیں۔ فَفِينَ بِهِ كُنَّا وَفِينَا بِنَا يَكُنْ فَلَوْلَاهُ لَمْ نَكُنْ وَلَوْلَاهُ لَمْ يَكُنْ۔ جی بالکل، بس ہم اسی کے ذریعے موجود ہیں اور ہم اپنے ذریعے یعنی اپنی عین کے ذریعے موجود ہیں۔ وہ میں ہے، بس اگر وہ نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے، اور اگر ہم نہ ہوتے تو وہ اپنے اسماء و صفات کے ساتھ ظاہر نہ ہوتا۔ یعنی وہ اور میں دونوں پہلو حقیقت ہیں، لیکن وہ کا ظہور مجھ میں ہی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کامل وہ ہے جس میں خدا کا رنگ یعنی خلت پوری طرح بھر جائے۔ انسان حق کا مظہر بن جاتا ہے۔ بالکل، انسان حق کا آئینہ بن جاتا ہے، جس میں حق اپنی صفات کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ یہی حضرت ابراہیم کی حکمت ہیام کا اصل راز ہے۔ اللہ سچ کہتا ہے اور وہی راہ دکھاتا ہے۔ اگر یہ سفر آپ کے دل میں اترا تو اسے یہیں نہ چھوڑیں، اپنے وجود میں سرایت کرتے ہوئے اس راز کو محسوس کریں اور فکر نامہ کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلا در، اگلی روشنی آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔